نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کو سورۃ المریم کو پڑھنے کے زبردست فائدے بتاؤں گی، حیران کن فائدے بتاؤں گی۔ سورۃ المریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی بیٹا اور کوئی شریک نہیں۔ پھر 7 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کسی نبی کی موزانہ پیدائش اس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی۔ اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موزانہ تخلیق کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ آخری 3 رکوعوں میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس سورت کو پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، کسی بھی قسم کی آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی دعا ہے، تو آپ اس سورت کو ضرور پڑھیں۔ اس سورت کو پڑھنے سے آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی اور آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر کاروبار کی طرف سے پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں، رزق میں برکت نہیں، تو یہ سورت رزق کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس سورت کو مسلسل 3 دن پڑھیں تو آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی، آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اس سورت کو سننے سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ اس سورت کو سن کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس سورت سے جڑا ایک واقعہ میں آپ سب کو سناتی ہوں۔ جب قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر حد سے زیادہ گزر گیا، حد سے زیادہ کرنے لگ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ 11 مردوں اور 4 خواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ بھی تھی۔ یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی۔ یہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ مسلمان امن کی تلاش میں پہنچے حبشہ، لیکن مکہ مکرمہ کے کافروں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی چین اور سکون سے نہ رہیں۔ انہوں نے تحفے دے کر اپنے کچھ لوگوں کو نجاشی کے پاس بھیجا۔ اب نجاشی کون تھا؟ نجاشی نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو وہاں ایک عیسائی حکمران تھا۔ حبشہ بر اعظم افریقہ کا ایک ملک تھا جہاں پر ایک عیسائی حکمران تھا جس کا لقب نجاشی تھا، لیکن نجاشی کا اصل نام اسمہ تھا۔ جب انہوں نے مسلمان امن کے لیے حبشہ پہنچے تو کچھ لوگوں نے نجاشی کے پاس اپنے لوگوں کو بھیجا اور تحفے تحائف دے کر۔ نجاشی سے کہا، ہمارے علاقے سے چند لوگ ناسمجھ لوگ بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ یعنی کہ مکہ مکرمہ کے کافروں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور وہ حبشہ آ گئے۔ حبشہ کے بادشاہ کو، نجاشی کو تحفے تحائف دے کر یہ لوگ کہنے لگے کہ مسلمانوں نے کوئی اور دین اختیار کر لیا ہے، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، وہ آپ کے دین کے خلاف ہیں، آپ کو ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلا لیا اور کچھ سوالات کیے۔ نجاشی کے سوالوں کے جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے دربار میں بڑی پر اثر تقریر کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے، پڑوسیوں کا حق مارتے تھے، جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم ڈھاتا، یعنی کہ جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم کرتا،
ہم ایسی ہی حالت میں تھے جب اللہ رب العزت نے ہم پر کرم فرمایا، ہمیں اپنا رسول بھیجا، انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع کیا اور فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولیں، خون خرابے سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور زکوٰۃ دیں۔ ہم ان پر ایمان لے آئے، شرک، بت پرستی اور تمام برے اعمالوں کو چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اسی گمراہی کی طرف واپس چلے جائیں۔ ہم ان کے بہت زیادہ تنگ کرنے پر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، اے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ پھر نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورۃ مریم کی آیات تلاوت کی۔ نجاشی اور اس کے درباریوں پر بہت اثر ہوا اور وہ رونے لگے۔ نجاشی نے کہا، یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح مکہ مکرمہ کا یہ وفد ناکام واپس ہوا اور وہ مسلمان وہاں امن و سکون سے رہنے لگے۔ حبشہ کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت متاثر ہوئے، کئی لوگ ان کی دعوت سے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے والوں میں حبشہ کا بادشاہ نجاشی بھی تھا۔ تو دیکھیے کہ اس سورت کا کتنا ان لوگوں پر اثر ہوا کہ بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے والوں میں حبشہ کا بادشاہ نجاشی بھی شامل تھا۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس سورت کے کتنے فائدے ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے سے ہماری ہر قسم کی پریشانی اور مشکلات ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو مجھے امید ہے آپ سب کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ شکریہ۔